من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم اس ختم قرآن کریم کی تقریب میں حاضر ہیں. ماشاءاللہ ایک ختم دو ختم تو بلکہ جناب حضرت صاحب اور ایک صاحبزادے کا بھی اور ایک اور ختم آج چھوٹے صاحبزادے کا ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت مبارک اور مسعود بنائے. بہت بڑی خوشی کی بات ہے. دنیا جہاں میں نہ جانے لوگ کن کن باتوں پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس چیز پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے وہ یہ قرآن پاک کی خوشی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر خوشی منانے کا موقع نہیں دیا، حکم نہیں دیا، لیکن 11 پارے میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراپا نصیحت ہے اور ہم نے اس میں شفا رکھی ہے. وہ سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے. اس اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تم خوش ہو. تو یہ قرآن پاک کی نعمت وہ نعمت ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے. لہذا اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ عین منشأ باری تعالیٰ ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم سے تعلق پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ خوشی صحیح معنوں میں خوشی اس وقت ہے جب ہم قرآن کریم کا حق ادا کریں اور اس کے حق کی ادائیگی کی فکر کریں تو پھر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی خوشی ہے، آخرت میں بھی خوشی ہے. ورنہ ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اگر قرآن کریم کا حق ادا نہ کیا جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ خوشی منانے کا حق نہیں ہے بلکہ قرآن کریم قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ہمارے خلاف شکایت کرے اور کہے گا کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو وہ بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑی خطرناک بات ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہماری خدا نخواستہ اس کی حق تلفی ایسی نہ ہم کریں کہ قیامت کے دن یہ قرآن کریم جو ہے باری تعالیٰ کے دربار میں ہماری شکایت کرے. ہاں اس کا حق ادا کریں گے تو پھر یہ قرآن کریم ہمارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. اس کا کیا حق ہے؟ علماء نے لکھا کہ پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس پر ایمان مستحکم اور یقین مستحکم ہونا چاہیے. یعنی یہ اس بات پر یقین ہو کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور یہ سراپا رحمت اور سراپا ہدایت ہے. مجھے اگر کامیابی ملے گی تو مجھے اس قرآن کریم پر چل کر کامیابی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے مجھے کامیابی نہیں مل سکتی. یہ پختہ یقین دل میں ہونا یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے. یعنی دیکھیں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ محض کتاب نہیں ہے، یہ سراپا ہدایت ہے. یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا دستور العمل ہے، کامیابی کا یہ راستہ ہے.
تو ہمارا اس درجے پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ کامیابی ملے گی تو اس قرآن کے راستے سے ملے گی، اور اگر ناکامی مقدر میں ہوگی تو یہ قرآن چھوڑ کر ناکامی مقدر میں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن ہاتھ میں لیتے تھے نا تو سینے سے لگا کے کہتے تھے ہاذا کتاب ربی ہاذا کتاب ربی، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے اور سینے سے لگا کے کہتے تھے ہاذا کتاب ربی ہاذا کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ تو پہلا حق اس کا یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین جو ہے وہ اس درجے کا ہو کہ ہمیں معلوم ہو، یقین ہو کہ ہمیں ہدایت اسی راستے سے ملے گی۔ دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور آپ کا معمول ہو روزانہ تلاوت کرنے کا، اور محض تلاوت بھی، اب تلاوت کے بھی کچھ حقوق ہیں، یعنی دوسرا حق تو یہ کہ تلاوت کریں، لیکن تلاوت کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تلاوت کا پہلا حق یہ ہے کہ تجوید کی رعایت کے ساتھ تلاوت کریں، یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی خاص طریقہ ہے جو جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نقل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کیسے کرتی ہیں آپ، کون سا لفظ کون سا حرف کیسے ادا کرنا ہے، یہ طریقہ حضور نے سکھایا اور حضرات صحابہ کرام کو سکھایا، حضرات صحابہ کرام نے امت کو سکھایا۔ اس حروف کی ادائیگی کے طریقے کو تجوید کہتے ہیں۔ تو یعنی قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہو، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا پہلا حق ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی ہماری سچی بات یہ ہے کہ اتنی کمزوری اس معاملے میں ہے کہ اگر یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور اس فن کے ماہر ہیں، یعنی ان کا جو خاص شعبہ ہے جس میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے وہ یہ تجوید کا شعبہ ہے، قراءت کا شعبہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے باقاعدہ، یعنی اس فن یہ مستقل فن ہے، اس کی الگ کتابیں ہیں، اس کے الگ ماہرین ہیں۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے اس فن سے، کیونکہ ضرورت کی حد تک پڑھا ہے لیکن اس میں مہارت میں نہیں حاصل کی۔ ہمارے قاری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ یہ اس فن کے ماہر ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی کام پہ لگائی ہے ماشاءاللہ، یعنی مستقل سیکھنے کی چیز ہے۔ اگر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر دیکھا جائے تو آدھے لوگوں کی جو تلاوت ہوگی وہ تجوید کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی۔ میں نے خود اپنے استاد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تجوید کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت نہیں سیکھتا تو وہ گناہ گار ہے۔ یعنی یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ گناہ اور ثواب کی بات ہے کہ اگر تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنا ہم نہیں سیکھتے تو ہم گناہ گار ہو رہے ہیں اور روزانہ ہو رہے ہیں، ہر لمحے خطا کار اور ہر لمحے گناہ گار ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب تھی، اس کی تلاوت کا پہلا حق یہ تھا کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھتے تھے۔ الحمدللہ بچپن میں جن کو اچھے استاد میسر آ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ سیکھ لیتے ہیں اور پھر پوری زندگی بے شک حافظ نہ ہو صحیح تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر بچپن میں اس کے لیے وقت نہیں نکالا ماں باپ نے، خدا نخواستہ ذہن میں اہمیت نہیں تھی اور اس کی وجہ سے اس کے لیے وقت نہیں نکالا، انگریزی کے لیے بڑا وقت نکلتا ہے، اس کی پروناؤنسیشن آپ کی صحیح ہونی چاہیے اور اس میں اے کو اے نہیں، سی کو سی نہیں، سی کو کھا اور یہ وہ نہ جانے کیا کیا اس کے طریقے ہیں جس سے یہ حروف تہجی الفابیٹیکلز یہ سکھاتے ہیں کہ اس کا تلفظ یوں ہونا چاہیے، اس کی ادائیگی یوں ہونی چاہیے، پوری زندگی دوست پہ لگا کیونکہ اس کی اہمیت تھی اور قرآن پاک کی اہمیت نہیں تھی، تو نتیجہ یہ کہ اول تو اس پہ توجہ ہی نہیں تھی، کبھی توجہ دی تو لنگڑا ڈولا قاری کوئی رکھ لیا،
کہ بس آ جائے وہ ٹیوشن پڑھا دے، وہ گزار لے اور چلا جائے. یہ اہمیت ہی نہیں تھی کہ بھائی اس کے لیے بھی کسی ماہر کو رکھنے کی ضرورت ہے، کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے، تو محرومی رہ جاتی ہے. یہ پوری زندگی جو ہے یہ حروف کی ادائیگی غلط رہتی ہے. تو اللہ نے جس کو بچپن میں سیکھنے کا موقع دے دیا غنیمت ہے، لیکن اگر بچپن میں نہیں سیکھ سکے تو اب بھی اگر کوشش کریں گے آپ تو اللہ تعالیٰ اس کوشش، آپ کی کوشش کے مطابق آپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے. یعنی بڑی عمر میں جا کے جب کوشش کرتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی ادائیگی ہماری صحیح ہو جائے تو عام طور پہ کچھ کسر رہ جاتی ہے، وہ کمی پوری نہیں ہو پاتی، زبان موٹی ہو جاتی ہے تو وہ حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پاتے. لیکن کم سے کم آپ نے جب کوشش شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش تو دیکھیں گے نا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی اس کوشش کو سامنے رکھ کر آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی تو بات یہ ہے کہ پھر یہ گناہ اپنے ساتھ ہم قبر میں لے کے جائیں، یہ گناہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں. تو قرآن کریم کی تلاوت یہ دوسرا حق ہے. پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اس تلاوت کے بھی کئی حقوق ہیں. پہلا حق یہ کہ تجوید کے مطابق قرأت کی جائے، تجوید کے مطابق پڑھا جائے، کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے وہ ہم سیکھیں، اس کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کریں. دوسری بات یہ کہ ترتیب قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کرنی چاہیے، تیزی کے ساتھ نہیں. قرآن کریم نے خود فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کریم حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. یہاں تو یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ جی کون ایک پارہ تراویح میں کتنے منٹ میں پڑھتا ہے، اس کی ریس لگی ہوئی ہے، اس کی رفتار کے اوپر جو ہے وہ آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ فلاں تیز گام ہے اور یہ فلاں شالیمار ہے اور یہ اتنی دیر میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں، یہ اتنی جلدی ختم کرتے ہیں. لوگ بھی وہی جاتے ہیں جہاں جلدی جلدی قرآن کریم پڑھا جائے، جاتے بھی وہی. جو ٹھہر ٹھہر کے تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم تراویح میں پڑھے، وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی جاتا ہی کیوں نہیں جاتا کہ آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے. لگے ہوتے آدھا گھنٹہ زیادہ لگے گا، قرآن تو سنو گے نا صحیح طریقے سے، تمہیں کچھ سمجھ میں تو آئے گا کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تلاوت کر رہے ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کا دوسرا حق ہے ترتیب، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا پڑے. علماء نے لکھا کہ تلاوت کا تیسرا حق ہے خوش الہانی. خوش الہانی اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خوش الہانی کے ساتھ تلاوت نہ کرے. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خوش الہانی کے ساتھ تلاوت نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کلام کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کرتے. اللہ تعالیٰ کسی کلام کی طرف، کسی شخص کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو خوش الہانی کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. تو اچھی آواز کے ساتھ اچھے انداز سے تلاوت کرنا یہ خود مطلوب ہے. یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے. اب دیکھیں ہر سال ہم نہ جانے کتنی مرتبہ سنتے ہیں، کتنی مرتبہ بات کرتے ہیں عمل کی نیت سے. اپنا جائزہ لیں کہ بھئی کہاں پہ مجھے کمزوری ہے اور اس کمزوری کو دور کرنے کی فکر کریں. یہاں سے ہم جائیں تو یہ فکر لے کر جائیں کہ بھئی آج جتنی باتیں سنی ہیں میں اپنے قرآن کریم کا جائزہ لوں، یا قاری صاحب کو جا کے میں ایک رکوع سناؤں اور پھر ان سے پوچھوں کہ میرے قرآن کریم کی تلاوت میں کیا کروں تاکہ میں اس کمی کو دور کرنے کی فکر کروں. یہ فکر لے کے یہاں سے آپ ہو. تو پہلا حق یہ کہ تجوید کی رعایت کر کے، تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کریں. دوسرا حق یہ کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھے، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، تیزی کے ساتھ نہ پڑھے. تیسرا حق یہ کہ خوش الہانی کے ساتھ پڑھے، اچھی آواز کے ساتھ سنوار کر قرآن کریم پڑھے. وجہ یہ کہ آپ
قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ ایک حدیث سے فرمایا کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو مسواک کر لیا کرو، وجہ یہ ہے کہ فرشتے تمہارے منہ پہ اپنا کان لگاتے ہیں۔ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کیا کرو تو مسواک کر لیا کرو، فرشتے جب تم منہ سے قرآن کریم کے الفاظ نکالتے ہو تو فرشتے تمہارے منہ پہ اپنا کان لگاتے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو منہ کی بو سے تکلیف ہوتی ہے تو مسواک کر لیا کرو، منہ کی صفائی کا خیال رکھا کرو، فرشتے کان لگاتے ہیں۔ آپ جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، اللہ کیا اس کا کیا مقام۔ اور تیسرے یہ چوتھا حق یہ ہے تلاوت کا کہ بھائی روزانہ تلاوت کا معمول ہو، ہمارا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ جائے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ فجر کی نماز، اللہ ہم سب کو توفیق دے، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد گھر جا کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جب آپ اپنے گھر میں اور میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ گھر جا کر بھی نسبتاً بلند آواز سے تلاوت کریں، آہستہ نہیں، گھر جا کر بھی نسبتاً، یعنی بہت زیادہ چیخ کے نہیں کہ محلہ اٹھ کے آ جائے کہ آج جناب قرآن پڑھیں، نسبتاً بلند آواز سے تلاوت کریں تاکہ آپ کے گھر میں قرآن کریم کی آواز پھیلے، اور جہاں تک قرآن کریم کی آواز جاتی ہے اللہ اس کی برکت سے گھروں سے نحوستوں کو دور کرتے ہیں، شیطانی اثرات دور فرماتے ہیں۔ یہ جو ہم اپنے گھروں میں مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہیں، بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا ہے، بیٹی ماں کا جھگڑا ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھروں کے اندر جو الجھنیں، آپ کو رنجشیں یہ نظر آتی ہے، یہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ آپس میں دلوں میں پھوٹ پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے وہ لڑاتا ہے۔ جب گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، اللہ گھر میں قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائیں گے، اور یہ جو شیطانی اثرات اور نحوستیں ہم پر مسلط ہیں یہ دور ہوں۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپس میں، گھر میں ناچاقیاں ہوتی ہیں، نااتفاقیاں ہوتی ہیں، ظاہر حالات بھی پریشان ہوتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان بھی ہو تو پورا گھر متاثر ہوتا ہے، تو لوگ جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کہ جی کسی نے جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی، کسی نے پتہ نہیں کیا ہمارے درمیان نفرتوں کے لیے کہیں پہ تعویذ دبا دیا، آپ کوئی تعویذ دیتے ہیں، فلاں چیز کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سب اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، نسبتاً بلند آواز سے کیا کریں کہ گھر کے کونے کونے میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز، جب تلاوت کی آواز گونجے گی یہ شیطان یہاں سے بھاگے، یہ اسی جگہ نہیں رہتا جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں گھر میں ہم ہر جگہ تلاوت کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، بیت الخلا میں نہیں کر سکتے نا، تو بیت الخلا یہ شیطانوں کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ کیوں آماجگاہ ہوتی ہے؟ کہ وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اسی وجہ سے جب بیت الخلا داخل ہوتے ہیں تو حضور نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ خبیث شیطانوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، خبیث شیطانوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا سکھائی حضور نے۔ وجہ یہ کہ وہ ایسی جگہ ہے جو ذکر سے محروم ہے، جب ذکر سے محروم ہے تو وہاں پہ شیطانی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ دعا مانگ کر بیت الخلا جائے۔ تو اگر آپ بقیہ کمروں میں بھی تلاوت نہیں کریں گے، اپنے لاؤنج میں بھی تلاوت نہیں کریں گے، تو یہ وہ بھی شیطانوں کی آماجگاہ بن جائے گی۔ آپ دیکھیں گانے کی آواز کتنی گونجتی ہے، پورا سوسائٹی فیضیاب ہوتی ہے، پوری سوسائٹی فیضیاب ہوتی ہے۔ بس اوقات ایسا ہم ان مراحل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے کہ کوئی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اتنے بلند آواز سے گانے لگاتے ہیں کہ وہ نحوست ہر گھر تک پہنچتی ہے۔ لیکن کبھی آپ تھوڑی سی بلند آواز سے تلاوت لگا دیں تو ایک ہنگامہ برپا ہو جائے، اگرچہ نہیں لگانی چاہیے،
تلاوت اتنی ہو جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن جب میوزک کی آواز گونجے گی تو میوزک تو شیطانی اثرات لے کر آتے ہیں. یہ میوزک جو ہے یہ شیطانی اثرات ان کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا مقابلہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے کرنا ہے. بیٹا اس کو بند کر دو نا، ذرا بہتر ہے، بند کر دو تو بہتر ہے. اس کا مقابلہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے. یہ تلاوت کی آواز گونجے گی تو یہ برکتیں اپنے ساتھ لے کر آئے گی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے جب آپ گھر جائیں فجر کے بعد، گھر میں مرد ہوں خواتین ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. ایک رکوع کر لیں، ایک پاؤ کر لیں، اللہ جتنی توفیق دے اتنی تلاوت کر لیں، لیکن کوئی دن آپ کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. تلاوت کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہیں وہ آپ محسوس کریں گے. جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تم رات کو آسمان پہ دیکھتے ہو تمہیں ستارے نظر آتے ہیں، تو جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے فرشتوں کو آسمان سے وہ گھر ایسا چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے. جس طرح ستارے چمکتے ہیں فرشتوں کو آسمان سے وہ گھر ایسا چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی یہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. تو تلاوت کا معمول تو یہ. اور پانچواں حق تلاوت سے متعلق اللہ نے وہ بھی اس وقت ذہن میں ڈال دیا، وہ ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کرنا. حفظ. لوگ عام طور پہ حفظ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن کریم یاد کریں. بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہر آدمی پورا قرآن کریم یاد نہیں کر سکتا. اگر کسی نے یاد کر لیا اللہ نے توفیق عطا فرما دی، بہت بڑی سعادت ہے. لیکن اگر کسی نے بچپن میں حفظ نہیں کیا تو کیا مطلب ہے؟ اب وہ قرآن کریم کی صورتیں نہیں یاد کرے گا پوری زندگی. پوری زندگی الگ طرح کیف سے آپ نماز پڑھتے رہیں گے. زبان پہ یہی صورتیں چڑھی ہوئی ہیں نا، الم طرح کیف سے لے کے والناس تک. اسی لیے نماز میں خشوع بھی نہیں ملتا. پوری نماز جو ہے وہ دکان میں اور کاروبار میں گزر جاتی ہے. وجہ یہ کہ یہ صورتیں زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، آٹومیٹک زبان چلتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. سلام پھرتا ہے تو اچھا نماز میں تھے. اس کے علاوہ یاد کرنے کی کوشش کریں آپ. بھائی سورہ واقعہ ہے، کتنی فضیلت ہے یہ حدیث میں، اس سے جس میں وسعت پیدا ہوتی ہے. سورہ ملک ہے، یہ اس کو حدیث میں فرمایا کہ یہ منجیہ ہے، یعنی یہ آپ کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے. سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے. یہ کم سے کم یہ صورتیں تو یاد کرنے کی کوشش کریں نا. جس کو یہ یاد ہو گئی وہ اما پارا یاد کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی روزانہ 3 آیتیں یاد کرو گے تو یہ بڑھاپے میں بھی یاد ہو سکتی ہے. اس میں جوانی کی اور بچپنی کی کیا ضرورت ہے. لیکن قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ تو یاد ہونا ہمیں، اور جتنا یاد ہے اس سے آگے بڑھنے کی فکر کریں. تو آپ دیکھیے اگر آپ آج شروع کریں گے تو آپ آج سے 3 سال بعد 5 سال بعد دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کریم کا کافی بڑا حصہ یاد ہو چکا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اسی آپ کی کوشش اور محنت کو دیکھتے ہوئے کیا پتا کہ حفاظ کرام کے ساتھ ہمارا بھی اشر فرما دیں. جو اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حفاظ کا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں بھی اسی لائن پہ لگا دیں کہ بھائی چلو اس نے یاد کرنے کی کوشش تو کی تھی نا. یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا یاد کرنے کی کوشش کریں. تو بات لمبی ہو گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہمارا یقین ہونا چاہیے. کس بات کا یقین؟ کہ یہ سراپا ہدایت ہے، کامیابی کا راستہ ہمیں اسی سے ملے گا. اس کو چھوڑیں گے تو دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی. یہ یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. دوسرا میں نے حق عرض کیا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. پھر تلاوت کے 5 حق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ بھائی تلاوت کا ایک حق یہ ہے کہ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کی جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کی جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنایا جائے. اور 5واں حق تلاوت کا یہ ہے کہ قرآن کریم یاد کرنے کی تھوڑی تھوڑی کوشش کریں. یہ تو تلاوت کے حقوق ہیں. تیسرا حق قرآن کریم کا وہ تدبر اور فہم کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، جب سراپا ہدایت ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو اگر سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟
محبوب کا خط آیا، آپ نے لپیٹ کے رکھ دیا، آنکھوں سے لگایا، منہ سے چوما، سر پہ رکھا اور ڈائری میں کر کے رکھ دیا. تو کیا کوئی اس طرح کرتا ہے؟ اس کو پڑھتے ہیں، نہیں آتا تو پڑھواتے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ کیا خط آیا ہے پردیس سے. وہ پڑھواتے ہیں آپ جا کے خط کہ اچھا یہ لکھا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سراپا ہدایت بنا کر کے قرآن کریم نازل کیا تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو کیسے ہدایت ملے گی؟ دنیا جہاں کی کتابوں کو توجہ دیتے ہیں لیکن قرآن کریم کا ترجمہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں کیوں یہ محرومی ہے. جو لوگ دین سے وابستہ ہیں وہ بھی مخصوص کتابیں ہیں، ان کو تو دن میں 4 مرتبہ تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، اس میں پڑھتے بھی ہیں، تعلیم بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی پوچھو کہ بھائی آج پورا دن تم نے ایک رکوع کا ترجمہ پڑھا؟ وہ نہیں پڑھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جتنی کتابیں تعلیم جن کی ہوتی ہے ان کا درجہ قرآن سے بھی آگے بڑھ گیا کہ ان کو تو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اب تو یاد بھی ہو گئی ہے وہ. لیکن نہ قرآن کریم یاد کرنے کی کوشش کی، نہ قرآن کریم پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی. اس سے ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں کہ کس نے یہ ڈر دلوں میں بٹھا دیا ہے کہ بھائی قرآن کریم کا ترجمہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ مولویوں کا کام ہے. کسی کے پاس جا کے بیٹھ کے پڑھنا، ہاتھ نہ لگانا. یا اللہ، کیوں اس کو اتنا خوفناک بنایا؟ بھائی ترجمہ پڑھو، جہاں پہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ کسی عالم سے پوچھ لو کہ بھائی میں ترجمہ پڑھ رہا تھا، اس آیت پہ پہنچا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ عالم جو ہے وہ آپ کو اس کا پس منظر آپ کو بتا کر آپ کو وہ سمجھا دے گا انشاءاللہ. لیکن اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جتنا وقت ہم دوسری دینی کتابوں کو دیتے ہیں بھائی، اس کا ایک حصہ تو قرآن کریم کو دیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو یہ فہم اور تدبر غور کرنے کی کوشش کریں قرآن کریم میں. تبھی تو اللہ پاک ہدایت کی دولت عطا فرمائیں گے نا. اگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہدایت کا کیا راستہ ہے؟ ترجمے کتنے ہیں؟ کوئی بھی معتبر ترجمہ آپ لے کر قرآن کریم کا سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی روزانہ ایک رکوع قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. جب ترجمہ آئے گا تو پھر نماز میں بھی لطف آئے گا، نماز میں بھی مزہ آئے گا کہ بھائی امام اگر تلاوت کر رہا ہے تو کوئی منتر تھوڑی پڑھ رہا ہے. پھر آپ جب امام کی تلاوت سنیں گے نماز میں آپ کو لطف آئے گا، نماز میں دل لگے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ کو معلوم ہوگا. اور آخری بات یہ کہ بھائی جو کچھ پڑھے اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. ہم سب کمزور ہیں عمل کے لحاظ سے. اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے. اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. جو قرآن کریم سمجھیں اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ میں اس کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہوں. عمل میں کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کریں. بس اسی طرح جتنے پڑھتے اللہ میں اپنے پاس بلا لیں تو انشاءاللہ نیا پال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. یہ قرآن کریم کے ختم کے موقع پر دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے تو اس لیے اہتمام کے ساتھ دعا فرمائیں. 3 دن قرآن پاک ختم ہوئے ہیں نماز میں، اس کے علاوہ جو ختم ہوئے ہوں گے وہ نہ جانے کتنے ہیں. تو اللہ پاک اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ رمضان المبارک میں آپ بہانے سے مغفرت فرماتے ہیں. یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں. یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں. یا اللہ ہمیں ان محرومین میں، ہمیں ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ فرما. یا اللہ جو رمضان المبارک میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان محرومین میں شامل نہ فرما. یا اللہ ہمیں ان محرومین میں شامل نہ فرما. یا ارحم الراحمین، ہم بہت گناہ گار ہیں. یا اللہ خطا کار ہیں. یا اللہ سیاہ کار ہیں. یا اللہ اپنی زندگی نہ جانے کن کن گناہوں میں گزاری ہے. یا اللہ ہم آپ کے سامنے ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ آئندہ ان کے گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیں. یا اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری یہ توبہ قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیں. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیں. یا اللہ آپ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے. یا اللہ ہم پر بھی اس رحمت کا کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دیں. یا اللہ اس رحمت کا کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دیں. یا اللہ رمضان کے انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ رمضان المبارک کے انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، یا اللہ خاص تعلق عطا فرما. یا اللہ اپنی معرفت، اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ اپنی خشیت نصیب فرما. یا اللہ آپ اپنے نیک بندوں کو جو اپنا خاص تعلق عطا فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ تعلق عطا فرما دیں. یا اللہ ہمیں بھی وہ تعلق عطا فرما دیں. یا اللہ ہر لمحے ہر آن اپنا دھیان نصیب فرما. یا اللہ ہر لمحے ہر آن اپنا دھیان نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری اولاد کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری اولاد کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب، دوست، احباب، متعلقین، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں یا اللہ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کو ایمان پر اور دین پر باقی رکھ. یا اللہ اس ایمان کو اور دین کو ہماری نسلوں میں جاری فرما. یا اللہ ہماری نسلوں میں جاری فرما. یا اللہ انہیں دین پر قائم رکھ. یا ارحم الراحمین ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین قبر کی منازل آسان فرما. یا اللہ حشر کی منازل آسان فرما. یا اللہ اس قرآن کریم کو قبر میں ہمارے لیے مونس و غمخوار بنا. یا اللہ قبر کی تاریکیوں میں اس قرآن کریم کو ہمارے لیے مونس و غمخوار بنا. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم ہمارے لیے قبر میں انسیت کا ذریعہ بنا. یا اللہ قبر میں اس قرآن کریم کو ہمارے لیے انسیت کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم ہمیں اس قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی تلاوت کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا حشر اہل قرآن کے ساتھ فرما. یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ قرآن اور اہل قرآن کی محبت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری نظروں میں اہل قرآن کی جو حقارت ہے یا اللہ وہ دور فرما. یا اللہ وہ دور فرما. یا اللہ وہ دور فرما.
یا اللہ قرآن اور اہل قرآن کی محبت ہمیں عطا فرما، یا اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین آئندہ آنے والی پریشانیوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال واسع بلا مشقت عطا فرما، یا اللہ لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ لقمہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اپنے سوا کسی کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما، ہماری ساری حاجتیں اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما، یا اللہ ہماری ساری حاجتیں اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما، یا اللہ ہمیں زبان کے سوال سے بھی محفوظ فرما، ہمیں دل کے سوال سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ یہ ہاتھ آپ کے علاوہ کسی کے در پہ نہ پھیلے، یا اللہ یہ ہاتھ آپ کے علاوہ کسی کے در پہ نہ پھیلے، یا اللہ زبان کے سوال سے بھی ہماری حفاظت فرما، دل کے سوال سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یا ارحم الراحمین ہم میں ہمارے گھر والوں میں، ہمارے والدین میں، ہمارے عزیز و قارب میں، ہمارے اساتذہ میں جو بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، یا اللہ صحت و تندرستی نصیب فرما، یا اللہ ساری تکلیفیں دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی تکلیفیں دور فرما، یا اللہ ان کو عافیت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین اپاہج بنا دینے والی بیماریوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کی گندی گھناؤنی موذی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اعضاء اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا، یا اللہ اعضاء اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا، یا ارحم الراحمین کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا ارحم الراحمین جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، یا ارحم الراحمین دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ نیک صالح بنا، یا اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں رشتے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ جوڑ والے رشتے عطا فرما، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، یا اللہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم جس بچے نے قرآن کریم یہاں پہ ختم کیا ہے تراویح میں، یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس کے عمر میں برکت عطا فرما، اس کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس بچے کو والدین کے لیے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم سب کی اولاد کو یا اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہدایت پہ قائم رکھ، یا اللہ دین پر قائم رکھ، یا اللہ ہماری نسلوں کو دین سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں میں دین کی محبت پیدا فرما، دین اور اہل دین کا تعلق پیدا فرما، یا اللہ دین اور اہل دین کا تعلق پیدا فرما، یا اللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے وطن پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے وطن پہ رحم فرما، یا ارحم الراحمین یہ دہشت گردی یہ بدامنی، یا اللہ یہ روزانہ کی دہشت گردی بدامنی، یا اللہ ہم اس سے پریشان ہیں، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے نہ خون بہہ رہا ہے، یا اللہ ہر طرف خون بہہ رہا ہے، یا ارحم الراحمین معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے وطن پہ رحم فرما، اس وطن پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ یہاں سے بدامنی دور فرما، یا اللہ دہشت گردی دور فرما، یا اللہ دہشت گردی دور فرما، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما،
یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ نصیب فرما. یا اللہ حکومت عادلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنی رضا کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان میں اہلیت پیدا فرما. یا اللہ اگر ان کے مقدر میں اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے, یا اللہ ہمیں ان سے بہتر حکمران عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان سے بہتر حکمران عطا فرما. یا اللہ ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ انہیں قوت و غلبہ اور شوکت نصیب فرما. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما, ان کی تکلیفیں دور فرما. یا اللہ انہیں دوبارہ اپنے گھروں میں آباد فرما. یا اللہ ان ظالموں کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما. یا اللہ ان یہودیوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا. یا اللہ ان کے حواریین کو عبرت کا نشان بنا. یا ارحم الراحمین ہم کمزور ہیں, یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا ارحم الراحمین فلسطینیوں کو اپنے محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد فرما. ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اپنی اپنی حاجتوں کے لیے دعا فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم